سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔ صافی صاحب، کے پی کے معاملات کو بڑا زبردست آپ جانتے ہیں، بڑا زبردست آپ کا کے پی کے حالات جو اس پر انالیسز ہوتا ہے۔ کل جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑا جو انتہائی ایک اقدام اٹھایا ہے 3 وزراء کو ہٹانے کا، عاطف خان، شہرام ترکئی، شکیل خان، یہ کیا صحیح ہے کہ جو پارٹی کے خلاف سازش کرے گا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا، وہ سیدھا گھر جائے گا؟ سازشیں ہوں، اختلاف رائے ہو، یہ قبول نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، پارٹی کے اندر۔ دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں یہ سلسلہ خود عمران خان صاحب کے ایما پہ شروع کیا گیا تھا پرویز خٹک صاحب کے دور میں، جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے اور وہ کچھ اپنے اختیارات کو استعمال کرنے لگے تھے، تو ان کی حکومت کے آخری 2 سالوں میں تو عاطف خان اور شہرام خان یہ عمران خان صاحب کے فیورٹ تھے، ان کے ساتھ اکثر اسلام آباد میں دیکھے جاتے تھے، اکثر شام کے اوقات میں اکٹھے پائے جاتے تھے اور براہ راست ان کے رابطے میں تھے۔ تو ایک اس وقت انہوں نے چیف سیکرٹری کے ذریعے، یہ جو موجودہ ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو چیف سیکرٹری لگا کے پرویز خٹک صاحب کو پہ نگرانی کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، اور دوسرا عاطف خان اور شہرام خان کے ذریعے ان کو کارنر وہ کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے عاطف خان کو یہ بتایا تھا کہ میرے اگلے وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے، اور وہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس کی وجہ سے پرویز خٹک اور ان کا اختلاف بھی شروع ہو گیا، کیونکہ پرویز خٹک سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے پیرالل وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، عمران خان صاحب کی شہ پہ بن رہے ہیں۔ تو جب الیکشن ہوا اور پرویز خٹک کی سیٹیں پہلے سے بھی بڑھ گئی، تو پرویز خٹک ظاہری بات ہے ایک مضبوط آدمی ہیں، ان کے اس صوبے میں روٹس ہیں، پھر ایم پی ایز میں بھی زیادہ تر ان کے لوگ تھے، تو لیکن عمران خان صاحب ان کو کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ عاطف خان کو بنانا چاہ رہے تھے۔ بالکل۔ تو اس کے جواب میں پھر چونکہ اسد کیسر بھی کینڈیڈیٹ تھے، شاہ فرمان بھی کینڈیڈیٹ تھے، تو پرویز خٹک اور ان دونوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہہ دیا کہ آپ اگر ہمیں نہیں بناتے تو پھر اس کو بھی نہیں بنائیں گے۔ اس لیے یہ محمود خان کی لاٹری نکل آئی، اور پھر کمزور ترین شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ جس میں ان کی وزارت اعلیٰ میں ان سب کا بھی حصہ ہو، اور ساتھ اس کو مرکز سے کنٹرول بھی کیا جا سکے۔ اور پھر اسی وقت عمران خان صاحب نے عاطف خان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ چند مہینوں کے لیے صبر کر لیں کہ پرویز خٹک وغیرہ کو میں خاموش کر لوں، تو اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دوں گا۔ تو عاطف خان کے ذہن میں اس وقت سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ محمود خان کی ناکامی کا اور اپنے ساتھ عمران خان صاحب کے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کبھی بھی وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ نہیں سمجھا، بلکہ وہ ان سے بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ ان سے اسسمنٹ کی غلطی ہو گئی کہ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید خان صاحب ماضی کی دوستی کی بنیاد پہ اور ان سے کیے گئے وعدے کی بنیاد پہ جب یہ لوگ ان کے سامنے محمود خان کی بری پرفارمنس اور کرپشن کے مبینہ واقعات کا وہ تفصیل رکھیں گے، تو شاید عمران خان صاحب ان پہ دست شفقت رکھیں گے۔ لیکن اس دوران یہاں پہ ایک تو پرویز خٹک صاحب کی اس وقت ریٹنگ بہت ہائی جا رہی ہے، مقتدر حلقوں میں بھی اور حکومتی حلقوں میں بھی۔ دوسرا، یہ محمود خان جو ہے یہ بنیادی طور پر مراد سعید صاحب کے نامنی ہے، تو ادھر اس موقع کو غنیمت جان کے پرویز خٹک صاحب اور ان لوگوں نے، چونکہ عاطف خان پہ ان کا پرانا غصہ چل رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے ان کے خلاف یہ اقدام کروا دیا۔ تو یہ اب اس ایکٹ کا پارٹی پہ اثر کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سلجھ جائیں گے یا معاملات اور خراب ہوں گے پھر؟ دیکھیں، پارٹی تو یہ عمران خان کی پارٹی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کی اتنی وہ والی حیثیت نہیں ہے صوبے میں جو آفتاب شیرپاؤ کی ہے، جو پرویز خٹک کی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر عمران خان نے ان کو ڈسون کیا تو اس کے بعد وہ کوئی بھی پرابلم نہ کریٹ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی صوبے کی سیاست میں کوئی بڑا بھونچال سامنے لا سکتے، بلکہ اب تو یہ بھی دیکھنے کہ آگے وہ ایم پی اے رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس سے پہلے ان کا گروپ مضبوط تھا اور کئی لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ اس بنیاد پہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب یا ان کے کہنے پہ ان کو ڈسون کر دیا، تو وہ لوگ بھی اگلے دن ان سے ظاہری بات ہے کہ عمران خان اور پارٹی کے مقابلے میں ان کو کوئی بھی آپٹ نہیں کرے گا۔ اچھا سلیم صافی صاحب، یہ منظم مافیا، اب ہر جو حکومت کام کرتی ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، یا کوئی گروپنگ سامنے آتی ہے، یا حکومت پر کبھی کوئی تنقید ہو
اس میں مافیا اور یہ میڈیا بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ میڈیا تو نہیں کہتا ایم پی ایس کو کہ آپ گروپ بندی کریں، آپ سازش کریں، آپ بزدار کے خلاف سازش کریں یا آپ محمود خان کے خلاف سازش کریں. یہ ہر بات میں یہ مافیا، وہ بھی منظم مافیا، اور یہ میڈیا کہاں سے آ جاتا ہے بیچ میں؟ دیکھیں، انسان جس ماحول میں جیتا ہے تو اس پہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، یا انسان خود جس طرح ہوتا ہے تو اس کو باقی سب اسی طرح نظر آتے ہیں. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کوئی نیچرل طریقے سے تو لیڈر نہیں بنائے گئے ہیں، ان کے لیے پورے میڈیا کو سسٹمیٹیکلی استعمال کیا گیا پچھلے سالوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھرنوں کے دوران کہاں پہ سسٹم بنایا گیا تھا، یہاں سے فوٹیج جاتا تھا، وہاں سے تمام چینلوں کو تقسیم ہوتا تھا. تو میڈیا کو پچھلے سالوں میں ایک منظم طریقے سے ان کے حق میں بطور مافیا استعمال کیا گیا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کسی اور کے لیے وہ استعمال ہوگا، حالانکہ ان کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ابھی تک ان کا وہ مقام کسی اور نے حاصل نہیں کیا ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. آخر میرا آپ سے بھی، کیا واقعی میڈیا پروپیگنڈا پھیلاتا ہے؟ ہم میڈیا کو مافیا کا نام دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو درست ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں میڈیا کے کندھوں پر، جن کندھوں پر سوار ہو کے وہ آئے ہیں اس میں میڈیا بھی تھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، فطری سی بات ہے کہ جس طاقت کو انسان استعمال کرتا ہے اس طاقت سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے. لیکن میڈیا کے بعض حصوں نے واقعتاً یہ کردار ادا کیا بھی ہے. یہ کہنا، ایجنڈا سیٹ کرنا، ٹرینڈ سیٹ کرنا، روزانہ حکومت گرا کے بیٹھنا، ہر وقت منفی بات کرنا، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. ہمارا کام لیکن میڈیا تو آٹے کا بحران نہیں کرتا، میڈیا تو گروپنگ نہیں کراتا. نہ، بالکل نہیں کراتا. لیکن اگر ہم میڈیا کا ایک حصہ غلط بیانی کا مرتکب ہو، جو بحران نہ ہو وہ بحران بھی وہ پیدا کر رہا ہو. دیکھیں، پنجاب میں جناب بزدار کی حکومت کو پہلی دفعہ نہیں گر رہی تھی. ہم 16 ماہ میں کم از کم 3 دفعہ ہمارا میڈیا یہ تاثر دے چکا ہے کہ بس آج گئے کہ کل گئے، پرسوں گئے ترسوں گئے، ابھی تک وہ موجود ہیں. اسی طرح جب دھرنا ہو رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا، تو کیا میڈیا نے تاریخیں نہیں دی تھیں کہ فلاں تاریخ تک یا فلاں مہینے تک عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، دسمبر سے جنوری نہیں آئے گا؟ تو یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. نہ ایسی کوئی اطلاع تھی، نہ ایسا کوئی منصوبہ تھا. جناب مولانا فضل الرحمان فرسٹریشن کا شکار تھے، لیکن ہم یہ تاثر دے رہے تھے یا ہم ثابت کر رہے تھے کہ ان کو مقتدر قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے اور وہ کامیاب دھرنا دینے آ رہے ہیں. اس لیے یہ جزوی طور پر بات درست بھی ہے، لیکن 100% اس کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کا. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے بطور چیئرمین تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. 20 صفحات پر مشتمل اس درخواست میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حنیف عباسی بنام عمران خان کیس میں سپریم کورٹ فارن فنڈنگ کے قواعد و ضوابط طے کر چکی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا ہے. درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی کورٹ نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس اسکروٹنی کمیٹی کے پاس زیر التوا ہے. اکبر ایس بابر کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے، پارٹی سے نکال دیا گیا. وہ متاثرہ فریق نہیں ہے، ان کی درخواست بدنیتی پر مبنی ہے. عمران خان نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات سے تجاوز کو نظر انداز کیا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے 12 دسمبر کے حکم کو کالعدم قرار دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. آیا سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے گی یا اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا؟ لیکن دوسری صورت میں تلوار تو پھر بھی بدستور تحریک انصاف کے سر پر لٹک رہی ہے. اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کا. کنور صاحب، اب عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب تو معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. درست ہے ان کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جانے کا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ میری ناقص رائے میں جو ہم جتنا تجربہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا، یا ہم پولیٹیکل معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور تمام الیکٹرل سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں،
اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ عمران خان نے بطور چیئرمین تحریک انصاف کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے، تو ان کے موقف کے بارے میں تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کو چیک کرنا، جانچ پڑتال کرنا، وہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اچھا، اگر الیکشن کمیشن پاکستان کسی بھی پارٹی کے بارے میں اگر کوئی جو ہے کہ باقاعدہ فارن فنڈنگ ہو یا انٹرنل فنڈنگ ہو، اس کو اگر چیک کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا مجاز نہیں ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام اختیارات ختم ہو گئے۔ تب اس لحاظ سے کہ اب ہمارے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2017 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو گوشوارے سالانہ 30 جون کو داخل کی جاتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنے کا مجاز ہے۔ اب جانچ پڑتال کرنے کے مختلف طریقے دیے ہیں۔ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کسی بھی ادارے سے اپنی مدد معاونت حاصل کرنے کا مجاز ہے، وہ ایف آئی اے، نیب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان، جہاں سے بھی چاہیں وہ انکوائری کروا سکتا ہے۔ اب یہ جو ابھی جو جناب عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں حنیف عباسی کے حوالے سے جو ریفرنس دیا ہے، اس میں ظاہر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو اس طرح سے چیلنج کرنا وہ ایک دانش مندی کی بات میری نظر میں تو نہیں آ رہی۔ لیکن ایک اور بات ہے نا، 2006 فورن فنڈنگ کا کیس ہے نا، 2014 میں اکبر ایس بابا نے دائر کیا نا، تو الیکشن کمیشن نے 2014 سے اب 2020 6 سالوں میں لگتا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا اس کیس کو۔ یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی کہہ لیں، سستی کہہ لیں۔